بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس ہفتم کی اردو کی بک میں سے سبق نمبر 2 نعت کی تشریح کریں گے۔ سبق نمبر 2 نعت رسول مقبول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس نعت کو حفیظ جلندری نے لکھا ہے اور اس کے ٹوٹل 7 بند ہیں، جن کی ہم 1 بائی 1 تشریح کریں گے۔ اس کا پہلا بند ہے: محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، وہ جنہیں تمام انسان جہانوں کا سردار بنایا گیا ہے اور تمام انسانوں سے اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کو بھی یہ عزت، مرتبہ اور مقام نہ ملتا۔ اگلا شعر ہے: کیا ساجد کشادہ جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو سجدے کا اصل مقصد سمجھایا ہے، یعنی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ انہوں نے رب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے کا صحیح ادب اور سلیقہ سکھایا اور عبادت کے درست طریقے سمجھائے۔ نمبر 3 شعر ہے: دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسانی حقوق اور زندگی کے اصول قائم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا کہ انسان کی عزت، عدل اور آزادی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ پہلے لوگ باطل یعنی کہ بتوں کے آگے جھکتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر گھر میں بت تھے، یعنی انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ہی شرک سے نکالا اور ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ چوتھا شعر ہے: گدھاؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ لوگوں کو شائستگی اور تہذیب سکھائی، بدتمیزی سے نکال کر ادب اور احترام سکھایا، تکبر کو ختم کیا۔ اسلام سے پہلے بہت سی جاہلانہ رسمیں معاشرے میں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نے جاہلانہ رسموں کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو درس دیا کہ جاہلانہ رسمیں اور ان کی کوئی اوقات نہیں۔ اگلا شعر ہے: وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین آسمانوں میں، اس میں درود و سلام کا ذکر ہے، یعنی کہ وہ درود و سلام جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں اور زمین میں انسان، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کا ذکر آسمانوں میں بھی ہوتا ہے اور زمین پر بھی ہوتا ہے۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو زمین پر تمام انسان، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں،
یعنی کہ فرشتوں کی دعاؤں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور مؤذن کی اذانوں میں جو مسجد میں 5 ٹائم اذان دی جاتی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ چھٹا شعر ہے: وہ جس کے معجزے نے نظام ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پوری کائنات کے نظام کو سنوارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نے نظام کائنات کو سنوار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن مجید، معراج اور چاند کے 2 ٹکڑے وغیرہ یہ وہ عظیم نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نے انسان کے دل اور دماغ کو نئی روشنی دی ہے، نئی دنیا پیدا کر دی ہے۔ آخری شعر ہے: ثنا خواہ جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی میرا ایمان ہے۔ ثنا خواہ، اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید بھی جس کی تعریف کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یعنی کہ ثنا خواہ جس کا قرآن ہے، مطلب قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف موجود ہے۔ ثنا ہے جس کی قرآن میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا دی ہے۔ اسی پر میرا ایمان ہے، وہی میرا ایمان ہے، یعنی کہ اسی کتاب پر میرا ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے۔ نعت ہوتی وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور اس نعت میں حفیظ جلندری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر پہلو سے روشنی ڈالی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ تشریح پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔